चेंज करते हैं जरा। जी मैं कर देता हूँ भाई, कोई बात नहीं। जी आपको आवाज आ रही मेरी उमर भाई? मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है, पहले भी क्लियर आ रही थी। अच्छा, बस वो फिर शायद हमारे पास पहुंचते पहुंचते कुछ हो रहा था। जी थैंक यू वेरी मच अमर भाई, आपने ज्वाइन किया। मैं जरा इसको ये नाम ठीक कर दूं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला। जी जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच उमर भाई। वो भाई सबसे पहले बात करते हैं, आज वजीर आजम ने कौम को खिताब किया है। खिताब करने से पहले बहुत चर्चा था कि बहुत बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं, तो जो पैकेज दिया उन्होंने अपनी बातों से, आप सेटिस्फाई उस पैकेज से? जी बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, इसलिए कि मुझे तवक्को थी कि यही कुछ होगा। ये जो इन्होंने सुबह से नारे मारने शुरू किए थे कि रिलीफ पैकेज आ रहा है, बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज आ रहा है, तो लोग जाहिर है चौंक गए और खबरदार हो गए, क्योंकि आज तक खान साहब ने जिस जिस चीज़ का नोटिस लिया है उस चीज़ से अवाम की तबाही हो गई है, उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है, वो अवाम की पहुंच से दूर हो गई है। तो जब खान साहब ने तकरीर कर दी तो फिर लोगों को पता चला ये बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज नहीं था, ये बहुत बड़ा तकलीफ पैकेज था। और खान साहब ने जितनी अवाम को अजियत देनी थी वो इस तकरीर में कर दी। आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों को रिलीफ पैकेज देने आए हैं और साथ ही ये ऐलान कर रहे हो कि भाई पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना है, भाई आपको गैस नहीं मिलेगी और जो मिलेगी उसकी कीमत में भी इजाफा होगा। तो ये और जैसे ही खान साहब की तकरीर खत्म हुई है, साथ ही जो खुर्दनी तेल है, जो कुकिंग ऑयल है, उसकी कीमत में 59 रुपीज पर केजी का इजाफा हमें सुनने में मिला है। तो ये रिलीफ पैकेज उन्होंने दिया है। मेरे ख्याल में उनका मकसद रिलीफ देना नहीं था, उन्हें अच्छी तरह इदराक है कि अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, लोग गुर्बत के मारे खुदकुशियां कर रहे हैं। वो बुनियादी तौर पर अवाम को तकलीफ देना चाहते थे, अवाम के जो जख्म थे उन पर नमक छिड़कना चाहते थे और अवाम की गुर्बत, अफलास और बेबसी पर उनकी तस्हीक करना चाहते थे, उनका तमस्कुर उड़ाना चाहते थे। और ये काम उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से किया, अवाम की तौहीन की, अवाम के मैंडेट की तौहीन की। और ऐसा वही शख्स कर सकता है जिसको पता हो कि उसने जब भी सिलेक्ट होकर आना है तो किसी के कंधों पर सवार होकर आना है और अपने वोट से नहीं आना। तो उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है, लोग 22 करोड़ के 22 करोड़ लोग भूख से मर जाएं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो उन कंधों की तरफ ज्यादा देखते हैं जो जिन पर बैठकर वो आए हुए हैं। तो रिलीफ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। अगर आप चाहते हैं तो मैं तो बहुत देर बात कर सकता हूँ आज की जो तकरीर है उस हवाले से। एक उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की कि मीडिया जरा महंगाई की चीजें ज्यादा दिखाता है। जी भाई देखें, मीडिया पहले ही सजदों में पड़ा हुआ है, उनको मुस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म दिया तो बाद में वो हुक्म शायद अब कहा कि उठा ले तो वो मीडिया उसी हालत में है, वो वहां से उठा ही नहीं है। और बिल्कुल जिस तरह की हुक्म होता है, वो जिस तरह का व्हाट्सएप मिलता है वो उस तरह की रिपोर्ट करते हैं। और ये माशाल्लाह मीडिया पे ये इल्जाम कर रहे हैं कि मीडिया बहुत दिखाता है, जिस भी हजूम में जाके लोग माइक देते हैं किसी को तो वो लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है। तो लोग क्या कहें, लोग आपकी तारीफ के नारे मारें, आपके वो फूलों के हार पहनाएं और आपकी इज्जत अफजाई करें, ये नहीं हो सकता। एक शख्स जिसकी बीमार माँ है और वो उसकी दवाई नहीं खरीद सकता, एक शख्स अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकता, उसकी तालीमी अखराजात नहीं पूरी कर सकता, एक शख्स जिसका रोजगार खत्म हो गया है, एक शख्स जिसकी झुग्गी आपने गिरा दी है, वो आपकी तारीफें करेंगे और मीडिया उनको नहीं दिखाएगा। मीडिया ने अभी तक खुल के बात की ही नहीं है, अभी तो वही जर खरीद गुलाम और बेजमीर तजियाकारी मीडिया पे नजर आ रहे हैं। वो अगर मीडिया, तो खान साहब को उससे तकलीफ होने लग गई है। खान साहब अभी तक कंटेनर पर सवार हैं और ये समझते हैं कि वो 100 लोगों के साथ कंटेनर पे खड़े होंगे और 24 घंटे मीडिया उनको हीरो की तरह दिखाएगा। अब वो वक्त गुजर गया हुआ है। अब खान साहब के सामने अब कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई मुस्लिम लीग नून नहीं है, कोई अपोजिशन की चीजें नहीं है, उनके सामने महंगाई से कुचले हुए अवाम है और वो अवाम अब बिखरे हुए हैं और वो उनका सामना करें, भेजें अपने बंदों को उनके हलकों में और इनको पता चल जाएगा कि वोट मिलते हैं या इनको लोग पत्थर मारते हैं।
تو یہ عجیب منطق ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ نیب کا ذکر بھی کیا. آج کے جو خان صاحب نے ریلیف پیکج کی تقریر کی اس کے اندر ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. اس کے اندر سکینڈل کیا ہے؟ انہوں نے کہا 2 کروڑ لوگوں کے لیے آٹا دال اور گھی سستا ہوگا, 30% ڈسکاؤنٹ ہوگا. اب 2 کروڑ لوگ کون کیلکولیٹ کرے گا؟ ان 2 کروڑ میں میں اور آپ شامل ہیں, ہمارے گھر کے ملازم شامل ہیں, ہمارے رشتہ دار شامل ہیں. کسی کو یہ کیلکولیشن تو نہیں ہوگی نا. 30% ڈسکاؤنٹ کے کچھ نہ کچھ پیسے ہوں گے جو اربوں کی اماؤنٹ بنے گی. یہ 4 لوگوں کو بھی ریلیف نہیں ملے گا, وہ اربوں کی اماؤنٹ کدھر جائے گی؟ کسی کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے نہیں. اور تو یہ بہت بڑا سکینڈل ہے جو اچانک کچھ پیسے 30% ڈسکاؤنٹ کے نام پر عوام میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا جائے گا. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جس طرح وہ 25 لاکھ روپیہ جنرل صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے کورونا کے ہر مریض پر لگا دیے اور وہ رقم بھی غائب ہو گئی, جنرل صاحب بھی غائب ہو گئے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد خان صاحب بھی غائب ہو جائیں گے, یہ ساری رقمیں مدعے بھی غائب ہو جائیں گے. کیسے آپ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا بھیانک مذاق کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت پیٹرول کی قیمت کو بڑھانے کا نام آپ ریلیف پیکج رکھتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کا کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہے, لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے, لوگوں کو اذیت دینے والی بات ہے. اور بڑے فخر سے جناب آپ نے تقریر کی ہے. لیکن آج خان صاحب کا جو لہجہ تھا اس میں لکنت بھی تھی. آج وہ اس طرح گرجے برسے بھی نہیں, تھوڑا سا احساس انہیں بھی تھا اپنی کارکردگی کا. لیکن آخر اور میں نے سوچا کہ شاید یہ آج اپنی پرفارمنس بتا رہے ہیں, عوام کے لیے کچھ کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے اور کوئی یہ اپوزیشن کے خلاف غلط الزام نہیں لگائیں گے. لیکن آخر میں انہوں نے پھر کوئی بات کر دی کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ 2 خاندان ہیں, ان کے پیسے لے آئے تو میں چیزیں سستی کر دوں. بھائی آپ کیوں نہیں سوچتے کہ علیمہ خان کے پیسے واپس لے آئے تو پاکستان میں پیٹرول سستا ہو جائے, عاصم باجوہ کے پیسے واپس لے آئے تو پاکستان میں چیزیں سستی ہو جائیں, تو وہ جنرل مشرف کے اثاثے نکال دیں تو پاکستان میں چیزیں سستی ہو جائیں. یہ کیا بات ہوئی ہے کہ آپ نے چند لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور آپ کی ساری حکومت, ساری تقریر انہی کے اوپر چل رہی ہے؟ تو تقریر تو بدل لیں خدا کے لیے. اگر کچھ ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتے تو تقریر ہی بدل لیں. یہ بہت اہم کام ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس دفعہ گندم بہت اچھی ہوئی ہے. گندم بہت اچھی ہوئی ہے تو آٹا کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ گندم بہت اچھی ہوئی ہے تو ہم باہر سے کیوں منگوا رہے ہیں؟ مطلب یہ احمقوں والی باتیں بتا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ان باتوں کو یقین کر لیں اور کنٹینر کی طرح سمجھیں کہ جناب یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. کتنی مزے کی بات کی انہوں نے. خان صاحب نے فرمایا کہ بھائی 3 سال تک تو ہم ڈیٹا جمع کر رہے تھے اور ڈیٹا جمع کرنے کے بعد ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ کس کی مدد کرنی ہے. تو یہ تو وہی صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ ہم 90 دن کے اندر ملک تبدیل کر دیں گے. ہمارے پاس تو 200 لوگوں کی ایسی ٹیم ہے جو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. نہ وہ 90 دن گزرے ہیں, 3 سال گزر کے 90 دن نہیں گزرے, نہ وہ 200 لوگوں کی ٹیم کسی کو نظر آئی. ایک نقطہ اس میں بڑا امپورٹنٹ تھا. خان صاحب نے کہا کہ یہ ریلیف آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم دے رہے ہیں یہ مستقل ہے, مارچ تک ہے. اچھا, اس میں مجھے ایک نقطہ نظر یہ آتا ہے کہ خان صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ اب آگے کیا ہونا ہے. مارچ سے پہلے پہلے, ہاں, مارچ سے پہلے پہلے انہوں نے ایک بین الاقوامی تکلیف پیکج اناؤنس کیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے. لیکن اب وہ جو صورتحال آگے آنے والی ہے, پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے, خان صاحب کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور اگر اس میں اگر آپ کو میں معافی کے ساتھ روکوں یا ایک اس میں چھوٹا سا مارچ تک کیا یہ جو سبسڈی ہے کن لوگوں کو دی جائے گی, کن لوگوں کے ذریعے دیے جائیں گے؟ مارچ سے پہلے پہلے ایک اور ڈاکہ تو نہیں مارنے کی, جانے سے پہلے ایک ہاتھ اور صاف کر لیں. میں نے وہی آپ سے بات عرض کی کہ یہ کیسے کیلکولیٹ ہوگا کہ 2 کروڑ لوگوں کو ملا ہے نہیں ملا. یہ تو پھر کوئی بہت بڑا گھپلہ ہو رہا ہے, کبھی بھی کیلکولیٹ نہیں ہو سکتا پاکستان میں. اور یہ اگر کیلکولیٹ نہیں ہوگا تو یہ 30% ڈسکاؤنٹ جو دیا گیا ہے یہ جانے کہاں جائے گا؟ ہم تلاش ہی کرتے رہیں گے, ان لوگوں کو بھی تلاش کریں گے کہ جن کو یہ ڈسکاؤنٹ ملا ہے. اور دیکھیے وہ دال جو پہلے 40 روپے مل رہی تھی
وہ اب 150 کی ہو گئی. اگر اس میں سے آپ نے 30 روپے کم بھی کر دیے تو 110 روپے یا 120 روپے کی دال لوگ نہیں خرید سکتے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کر دیا. اور اب پیٹرول بڑھے گا تو پھر ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی. یہ تو نیچرل ہے نا دنیا میں. اور پھر ہر چیز میں نا اپنے آپ کو کورونا کے پیچھے چھپا لیتے ہیں. آپ بھی باہر رہتے ہیں, ہمارے بہت سے دوست باہر رہتے ہیں. دنیا کی جن اکانومیز کا خان صاحب ذکر کرتے ہیں وہاں ان کی پر کیپٹا انکم کیا ہے. ان لوگوں نے کرونا میں جب لاک ڈاؤن کیا اپنے شہریوں کو روزگار تھا ان کے پاس کہ نہیں روزگار تھا, ان کو کیا سہولتیں دی. ان کو تنخواہیں بھی دی, سٹائپنڈ بھی دیے, بونسز بھی دیے, گروسریز کے کوپنز بھی نہیں دیے. ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا اور ہمیں ہر چیز کے پیچھے کورونا کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. مطلب اور یہ جو دالوں کا ریٹ بتا رہے ہیں بھارت کا اور یہ بنگلہ دیش کا, یہ پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے بتا رہے ہیں. تو مطلب اگر 250 روپے کی وہاں دال نہیں ہے, وہ پاکستانی روپے میں وہاں پہ 250 روپے کی بنتی ہے. تو یہ کنورژن کے حساب سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریے. ایکچولی بات یہ ہے they have got nothing to prove, nothing to show. کوئی پرفارمنس ہے ہی نہیں نا, کوئی پرفارمنس دکھا نہیں سکتے, کوئی ایک منصوبہ نہیں بتا سکتے جو شروع کیا انہوں نے, جو مکمل کیا, سوائے اس کے کرپشن کے نعرے لگائے اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کیا. اور سب سے زیادہ کرپشن انہوں نے اس دور میں کی ہے. اگر یہ ابھی تو میڈیا پہ بہت زیادہ قدغنے ہیں, انہوں نے بھی کرپشن کی ہے, ان کے لانے والوں نے بھی کرپشن کی ہے. اور میں یہ بہت عرصے تک سمجھتا رہا, اور پاکستان میں یہ بات کہنا ذرا مشکل ہے لیکن کہہ دینی چاہیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ نادانی سے ہوا, لاپرواہی سے ہوا, غلط فہمی میں ہوا, تو یہ آپ کی بھول ہے. یہ جان پوچھ کر عمران خان نے, عمران خان کے لانے والوں نے اس ملک کی معیشت کو, معاشرت کو, سماج کو, اخلاقیات کو تباہ کیا ہے. اور یہ انٹینشنل ایفرٹ ہے. یار آپ سوچ سکتے ہیں کہ 5.8 گروتھ ریٹ تھا اس ملک کا, ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے گروتھ ریٹ کیا ہے. ہر وزیر خزانہ نیا ریٹ بتاتا ہے, بین الاقوامی ادارے ہمیں بتا رہے ہیں گروتھ ریٹ کیا ہے, اور وہ اتنا امبیرسنگ ہے کہ ہم تو اس 3 سال میں ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے پاکستان, ٹریلینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. وہ کہاں گئے؟ وہ عمران خان کے پاس گئے یا ان کے لانے والوں کے پاس گئے؟ کہاں گئے یہ پیسے؟ تو یہ کوشش انہوں نے ملک کو تباہ کرنے کی جان پوچھ کر کی ہے. اس کو ان کی غلطی نہیں سمجھنا چاہیے, اور یہ قصہ بند کر دینا چاہیے. یہ کہنا کہ عمران خان کو ٹیم نہیں اچھی ملی لیکن خان کرپٹ نہیں ہے, خان سے زیادہ کرپٹ کوئی ہے ہی نہیں, اور یہ ٹیم بنا کر اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں. ہر وزیر اگر انصاف ہونا شروع ہو جائے, ہر وزیر ان کا جیل میں بیٹھا ہو, ہر وزیر اس کو قید ہو جائے. بالکل ٹھیک. عمر بھائی, انہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں جو بات کہی اس پہ کیا کہیں گے؟ کہتے تھے کہ ہم لے کے آئیں گے لوٹا ہوا پیسہ. اب مراد سعید صاحب کا تو ذکر نہیں کرتے, لیکن عمران خان سب خود فرمائے. اب وہ ترلے پہ آ گئے ہیں کہ آپ لوگ جائیں, مطلب غریب یا میں, آپ جائیں, پیسے واپس لا کے عمران خان صاحب کو دیں گے, پھر وہ آپ سے پرومس کر رہے ہیں کہ چیزوں کی قیمت آدھی کر دیں گے. یہ میں اور آپ لے کے آئیں گے. دیکھیے 3 سال انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے کہ میں اور آپ ہم آرڈنری لوگ ہیں,